بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اما بعد فإن خیر الکلام کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کان بما تعملون خبیرا ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ جل جلالہ کی پاکیزہ بابرکت ذات کے لیے، لکھوں کھا کروڑھا درود و سلام سید الرسل امام الانبیاء سید ولد آدم پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر۔ گزشتہ چند خطبات جمعہ سے ہمارا عنوان چل رہا ہے ایسے اسباب، ایسے عوامل کے بارے میں کہ جن سے گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے، گھر بکھر جاتے ہیں، فیملیاں جدا جدا ہو جاتی ہیں،
ان میں ایک 15واں سبب ہے دوسری شادی کر لینا۔ دیکھیں، کائنات کے خالق و مالک نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ جس طرح ایک مشینری بنانے والا مشینری کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہے، اس کی ضروریات، اس کے استعمال کا طریقہ، اس کا احتیاط، اس کے فائدے، اس کے نقصانات، جس طرح وہ واقف ہوتا ہے، دوسرا کوئی اس طرح واقف نہیں ہو سکتا۔ مرد کی یہ مشینری اور عورت کی یہ مشینری کائنات کے خالق و مالک نے بنائی ہے۔ مرد کی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک سے زیادہ شادیاں کریں۔ اگر عورت کی فطرت میں یہ چیز شامل ہوتی تو کائنات کا رب لازماً عورت کو بھی اس بات کی اجازت دے دیتا، لیکن اللہ کو بہتر پتہ ہے، اس لیے مرد کو اجازت دی ہے کہ مرد کی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بہت بڑا گناہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس پر بڑا واویلا اور بڑا شور مچایا جاتا ہے۔ محلے میں، معاشرے میں ایک آدمی کی بڑی عزت ہے، بڑا اس کا پروٹوکول ہے، اس کی نیکی کا شہرہ اور چرچا ہوتا ہے۔ اگر وہ انسان اپنے گھریلو حالات کی وجہ سے، اپنی بیوی کے کسی مسئلے کی بنیاد پہ یا اپنی فطرت کے مزاج کی وجہ سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کر لیتا ہے، ہم اس انسان کو ایسے عجیب رویے سے دیکھتے ہیں کہ شاید اس نے زندگی کا بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ لیکن اس کے چند حدود و قیود ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین اسلام نے حکم دیا دوسری شادی کرنے کا، تیسری شادی کرنے کا۔ حکم نہیں دیا، اجازت دی ہے، اور اجازت کے ساتھ ساتھ عدل و انصاف کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اور کچھ چیزیں ثقافتی ہوتی ہیں، معاشرتی ہوتی ہیں۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ ہمارے معاشرے کو یہ رویہ بدلنا چاہیے، ہماری ثقافت کے اندر یہ تبدیلی لانی چاہیے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عدل و انصاف نہیں کر سکتا، اگر دوسری شادی کی تو میرا پہلا گھر اجڑ جائے گا، بچے ماں کی ممتا سے یا باپ کی پدری شفقت سے محروم ہو جائیں گے، اس انسان کو ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ پھر صبر سے کام لے، اگر اسے زیادہ ہی ضرورت ہے تو روزے رکھ کے گزارا کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو حکم دیا ہے، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جس کے پاس شادی کی طاقت ہے وہ شادی کرے، اور اگر شادی کی طاقت نہیں اسے روزے رکھنے چاہیے۔ فإنہ لہا، یہ روزے رکھنا اس کے لیے ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ لہٰذا اگر کوئی میرے معاشرے کا مرد اپنی ضرورت محسوس کرتا ہے، دوسری شادی کی حالات بنائے، گھر میں ماحول بنائے، ذہن سازی کرے، دوسری شادی لوگوں سے چھپ چھپا کے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے اندر اعلانیہ طور پہ کرے، اور پھر اس میں عدل و انصاف کے تقاضے بھی پورے کرے، اور اگر ایسا نہیں کر سکتا تو پھر اسے صبر سے کام لینا چاہیے۔ 16واں سبب گھرانہ ٹوٹنے کا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔ گھروں کے اندر اکٹھے رہنا، ایک ہی فیملی ہے، ایک ہی گھر ہے، ایک حویلی ہے۔ ہمارے بزرگ مثالیں دیا کرتے تھے، ایک چار دیواری کے اندر چار فیملیاں زندگی گزارا کرتی تھیں۔ ماحول کی بات ہے، ثقافت کی بات ہے،
اور یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کے بارے میں دین اسلام نے ہمیں کسی ایک سائڈ پہ مجبور نہیں کیا۔ میں پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں، دین اسلام نے قطعاً یہ مجبور نہیں کیا کہ آپ اکٹھے رہیں، ایک چار دیواری کے اندر رہیں، اور نہ دین اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ الگ الگ ہو جائیں۔ البتہ کچھ ثقافتی چیزیں ہیں، عرب لوگوں کی ثقافت ہے، جس بیٹے کی شادی ہوگی وہ الگ مکان بنائے گا، الگ رہے گا۔ ہماری ثقافت اس چیز کو جلدی سے قبول نہیں کرتی، لیکن جہاں پر امن و سکون کا جنازہ نکلے، جہاں پر گھر کا آرام برباد ہو جائے، جہاں پر گھر کا سکون ختم ہو جائے اور بات خلع اور طلاق تک چلی جائے، گھر ٹوٹنے تک چلی جائے، وہاں پہ ثقافت نہیں دیکھی جاتی، وہاں پہ زندگی کا سکون دیکھا جاتا ہے۔ وہاں یہ دیکھیں اکٹھے رہنے میں برکت ہے، خیر ہے، یا الگ ہونے میں خیر ہے، یہ فیصلہ موقع محل سے کیا جاتا ہے۔ ورنہ کچھ لوگوں نے شوشہ بھی چھوڑ دیا، کراچی کے کئی مفتیان نے فتوے بھی دے دیے لکھ کے کہ ساس سسر کی خدمت کرنا اور خامد کی خدمت کرنا اور خامد کے بہن بھائیوں کی خدمت کرنا یہ عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورت کا کام ہے صرف بچے پیدا کرے، خامد کی جنسی تسکین کو پورا کرے، یہ فتوے لکھ کے دے دیے۔ اللہ اکبر! لیکن دین اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ اگرچہ گھر کے کام کاج کر لیا کرتے تھے، اگرچہ اپنی بیویوں کے ساتھ آپ ہاتھ بٹایا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ کے گھر کے کام آپ کی ازواج مطہرات کیا کرتی تھیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کے کام خاتون جنت سیدۃ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتی تھیں۔ کام کرتی تھی تو تھک جاتی تھی نا، اسی لیے تو رسول اللہ کے پاس غلام لینے کے لیے گئی تھیں۔ اللہ کے رسول مجھے غلام دے دیں، گھر کے کام کرتی ہوں، تھک جاتی ہوں، ایک غلام ہوگا، کام کاج میں میرا ہاتھ بٹایا کرے گا، مجھے بھی کچھ آرام سکون کا موقع مل جائے گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ تو میری بیٹی ہے، سرداران کائنات کی بیٹی ہے، پیغمبر کائنات کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے، جنتی عورتوں کی شہزادی ہے، وہ گھر کے کام کرنا تو عورت کی ذمہ داری نہیں، تو کیوں تھک جاتی ہے؟ یہ تو جناب علی کی ذمہ داری ہے، گھر کے کام خود کرے، کوئی نوکر رکھے، کوئی نکرانی لائے، کوئی غلام رکھے۔ پیغمبر کائنات نے اپنی بیٹی کو یہ تعلیم نہیں دی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ گھر چلو، رات کو آؤں گا، تمہیں غلام سے بہتر ایک تحفہ دے کے آؤں گا۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، رات کا ٹائم تھا، پیغمبر اعظم علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اور اپنے داماد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسخہ بتا دیا، کہا جب اپنے بستر پہ آرام کرنے کے لیے لیٹو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہہ دیا کرو، سارے دن کے کام کاج کی تھکاوٹیں تمہاری ختم ہو جائیں گی۔ پیغمبر کائنات نے یہ سبق نہیں دیا کہ گھر کی ذمہ داری عورت کے، گھر کے کام کاج کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے، عورت کا کام ہے، وہ کرے کام گھر کے، اکٹھے رہنا۔ اگر تمہارے گھر کا ماحول اس بات کو پسند کرتا ہے، تمہارے گھر کا ماحول ایسا ہے، وہاں پہ ایک بیٹا، 2 بیٹے، 4 بیٹے، 5 بیٹے، ان کی بیویاں، ان کے بچے اکٹھے ایک گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، امن اور سکون کی زندگی، پیار محبت کی زندگی، دین اسلام کبھی نہیں کہتا کہ جدا جدا ہو جاؤ، اکٹھے رہو، یہ پیار محبت کی بات ہے۔ لیکن اگر اختلافات جنم لینے لگ جائیں، اگر دشمنیاں سر اٹھانے لگ جائیں، اگر جھگڑے شروع ہو جائیں، پھر الگ الگ ہونا ہی بہتر ہے۔ ویسے دین اسلام میں دونوں طرح کی اجازت ملتی ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا، خامد کے بہن بھائیوں کی خدمت کرنا۔ میں آپ کے سامنے اس کی مثالیں رکھتا ہوں۔ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیٹی ہے کبشہ بنت کعب بن مالک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کی شادی ہو گئی جناب کعب کے
کزن تھے، ان کے چچا کے بیٹے تھے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی محبت تھی، دونوں میں بڑا پیار تھا، آپس میں اکٹھے بیٹھنا، گفتگو کرنا، رشتہ بھی طے ہو گیا۔ جناب کعب نے اپنی بیٹی کی شادی ابو قتادہ کے بیٹے سے کر دی، اور حدیث میں موجود ہے کہ جناب کبشہ بنت کعب بن مالک اپنے سسر کو وضو کروایا کرتی تھیں، سسر کی خدمت کر رہی ہیں۔ دوسری طرف دیکھیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفر کے اندر رات کا ٹائم ہے، جناب جابر کی سواری نہیں چل رہی، اللہ کے رسول نے چھڑی ماری، سواری نے تیز چلنا شروع کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ ہیں، دونوں کے اونٹ اکٹھے چل رہے ہیں، رات کی تاریکی ہے، سفر ہو رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا جناب جابر جوان ہو، تمہارا باپ فوت ہو چکا ہے، شادی بھی کی ہے یا نہیں کی؟ جناب جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے۔ فرمایا سیبن ام بکرا، کسی کمواری لڑکی سے شادی کی ہے یا شوہر دیدہ سے شادی کی ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں نے شوہر دیدہ سے شادی کی ہے، ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جابر تم جوان آدمی ہو، تمہیں کسی کمواری عورت سے شادی کرنی چاہیے تھی، تلاعبھا و تلاعبکا، آپ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کی زندگی گزارتے، وہ آپ کے ساتھ خوشی کی زندگی گزارتی۔ جناب جابر نے پتہ کیا جواب دیا؟ کہا اللہ کے رسول میرا باپ فوت ہو گیا، میری 9 بہنیں ہیں، چھوٹی چھوٹی میری بہنیں 9 بہنیں، اگر میں ان بہنوں جیسی کوئی کمواری لڑکی لے آتا شاید ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکتا، میں نے شوہر دیدہ سمجھدار عمر رسیدہ عورت سے شادی کی ہے تاکہ میرے بہنوں کی ماں بن کے ان کی اچھی تربیت کر سکے۔ رسول اللہ نے یہ نہیں کہا جابر خامد کے بہن بھائیوں کی خدمت کرنا تو عورت کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جابر کو اس بات پہ برکت کی دعا دی تھی۔ اللہ اکبر، اکٹھے رہنے کے دلائل ملتے ہیں۔ اسی طرح داماد اچھا ہو، جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا داماد عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، انہیں کہا گیا کہ ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ داماد سے کہا جا رہا ہے کہ ساس سسر کو بھی دعا میں یاد رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمارے گھروں کو سکون کی زندگی دے دے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر جو نقصانات ہوتے ہیں، سب سے پہلا نقصان بے پردگی کا نقصان ہوتا ہے۔ عورت نے اپنے دیور سے پردہ کرنا ہے، اپنے چیٹ سے پردہ کرنا ہے، اپنی نندوں کے خامدوں سے پردہ کرنا ہے، گھر میں دیگر جو غیر محرم اور لوگ آتے ہیں ان سے پردہ کرنا ہے، اپنی دوسری دیورانی جٹھانی کے جو بھائی آتے ہیں، ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب آتے ہیں، ان سے پردہ کرنا ہے۔ اگر پردے کا بھرپور خیال کر سکتی ہے تو پھر جوائنٹ فیملی سسٹم ہونا چاہیے، پھر ایک گھر میں رہنا چاہیے۔ لیکن اگر پردے کا اہتمام نہیں ہو سکتا تو پھر کوشش کریں کہ الگ گھر تعمیر کریں تاکہ پردے کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے۔ یہ پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، قرآن مجید کی آیات اس بات کا اشارہ کرتی ہیں۔ اس کا دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے اکٹھے رہنے میں؟ خامد اور بیوی کی پرائیویسی، وہ پرائیویسی نہیں رہتی۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے خامد کسی موقع پہ اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہے، بیوی کے ساتھ کام کاج کرنا چاہتا ہے، اسے پتہ ہے اپنی بیوی کی پوزیشن کا، بیماری کا بھی پتہ ہے، تھکاوٹ کا بھی پتہ ہے، مزاج کا بھی پتہ ہے۔ خامد یہ خواہش رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کا ہاتھ بٹائے، لیکن جیسے وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اب بیچارے کی نظریں لگی ہوئی ہیں، کہیں سے ماں نہ دیکھ لے، کہیں سے ابا نہ دیکھ لے، کہیں سے بھائی نہ دیکھیں، بہنیں دیکھ لیں گی، کیا عذاب کھڑا کر دیں گی، لے بیوی نال کام کروا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ معاملات ہوتے ہیں خامد اور بیوی کی زندگی۔ یقین جانے کبھی آپ مطالعہ کریں، دین اسلام نے خامد اور بیوی کی زندگی کو اتنا حسین بنایا ہے، اتنا خوشگوار بنایا ہے، اتنی پر لطف بنایا ہے کہ اکٹھے رہنے میں انسان اگر اس لطف کو اٹھانا چاہے تو انسان کی پرائیویسی نہیں رہتی۔
خاوند اور بیوی کی پرائیویسی ضروری ہے، اکٹھے گھر میں رہتے ہوئے یہ پرائیویسی نہیں رہ سکتی، لہٰذا یہ تو اللہ تعالیٰ بھلا کرے اٹیچ بات کا جس نے بڑے بڑے معاملات کو چھپا دیا، ورنہ معاملہ بہت مشکل ہو جاتا۔ اگر پرائیویسی کسی گھر میں بھرپور ہے، گھر کے افراد سمجھدار ہیں، ماں باپ سمجھدار ہیں، انہیں پتہ ہے جوان بیٹے جوان بیٹیاں ضروریات کیا ہیں، شادی شدہ افراد کے معاملات کیا ہیں، وہ سمجھتے ان باتوں کو اور پرائیویسی کا بھرپور خیال کرتے ہیں، تو پھر ایک گھر میں رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر پرائیویسی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو پھر بہتر یہ ہے کہ الگ گھر بنا دیا جائے۔ تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ خدمت کا بوجھ ایک ہی بندے پہ آ جاتا ہے۔ ایک گھر کے اندر ساس بھی ہے، سسر بھی ہے، دیور بھی ہیں، اس میں نندے بھی ہیں، لیکن سارے کا سارا کام کون کرے گی؟ سارا کا سارا کام بھابھی کر رہی ہے، کچن کا کام اس کی ذمہ داری، گھر کی صفائی اس کی ذمہ داری، کپڑے دھونا اس کی ذمہ داری، پورے گھرانے کی نوکرانی بنا کے رکھ دیا جاتا ہے۔ اگر ساس اور سسر اس آنے والی بہو کو اپنی بیٹی کا درجہ دیں کہ یہ ہماری بیٹی ہے، جس طرح میرے گھر میں دوسری بیٹیاں ہیں اسی طرح یہ بھی بیٹی ہے، اور گھر کے اندر کام تقسیم کر دیا جائے، یہ کام میری بیٹی کرے گی، یہ کام میری بہو کرے گی، اتنی اس کی ذمہ داری ہے، اس کو بھی آرام کا موقع دیا جائے، بلکہ اس کو ٹائم زیادہ دیا جائے، اس نے اپنے خامد کی خدمت بھی کرنی ہے، اپنے خامد سے گپ شپ بھی کرنی ہے، اپنے خامد کو ٹائم دینا ہے، اس کو زیادہ فارغ ٹائم دیا جائے۔ اگر تو گھر کے اندر ایسا ماحول بنا دیا جائے تو پھر یہ یاد رکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر برکت ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر ایسا ماحول نہیں بنا سکتے، نندے بھی، دیور بھی، خامد بھی، ساس بھی، سسر بھی، سارے کے سارے ایک عورت پہ بوجھ ڈالے بیٹھے ہیں، سارا کام وہ کرے گی، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اس بیٹی کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، رب کے سامنے تمہیں حساب دینا پڑے گا۔ اس کا چوتھا نقصان جو ہے، نوک جھوک چلتی رہتی ہے۔ جتنے افراد گھر میں زیادہ ہوں گے نا، جتنے افراد زیادہ ہوں گے اتنی نوک جھوک زیادہ چلے گی، مزاج زیادہ ملانے پڑیں گے۔ کسی کا مزاج کچھ ہے، کسی کا مزاج کچھ ہے، دو کے مزاج کا ملنا آسان ہے بنسبت تین کی۔ اگر تین اکٹھے ہو جائیں، تین کا مزاج ملنا مشکل ہے بنسبت چار کی، چار اکٹھے ہو جائیں ان کا مزاج ملنا مشکل ہے بنسبت پانچ کی۔ جتنے لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اتنے اختلافات کے چانس زیادہ ہوں گے، کیونکہ مزاج، ضرورتیں، خواہشات، مفادات، توقعات الگ الگ ہوں گی ہر ایک کی، اور تمام کے مفادات، سب کی ضرورتیں، سب کی خواہشات کو پورا کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے نوک جھوک زیادہ ہوتی ہے۔ اس نوک جھوک سے بچنے کے لیے اگر الگ سے گھر بنا لیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے تو یہاں جناب پتہ نہیں کیا ماحول بنا دیا جاتا ہے، لو جی یہ منڈا آج تو ویلا ہو گیا ہے، اور پھر بہو کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا تان و تشنیع کی جاتی ہے۔ ایسے بدبخت ہیں، ہمارے گھر میں آئی ہے، گھر کے اندر سارے ٹکڑے کروا دیے، گاڑی وکھرے الگ الگ کروا دیے، یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اگر گھر الگ کرنے میں برکت ہے، خیر ہے، سکون ہے، آرام، اطمینان اور چین ہے، تو پھر گھر الگ ہونے چاہیے۔ یہ دین اسلام کا مطالبہ اور تقاضا ہے، کیونکہ دین اسلام محبت چاہتا ہے، پیار چاہتا ہے، شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور اس سے آگے پانچواں نقصان کیا ہوتا ہے؟ جتنے افراد اکٹھے ہوں گے نا ان کے اندر حسد کی آگ زیادہ ابھرے گی۔ ایک ہی گھر کے اندر دیورانی جٹھانی ہیں، نندے بھی موجود ہیں، حسد کی آگ زیادہ ابھرے گی، ایک دوسرے کے ساتھ اختلافات زیادہ پیدا ہوں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے بچا جائے، الگ سے گھر تعمیر کر دیے جائیں تاکہ محبتیں قائم رہیں، پیار قائم رہیں۔ لیکن یہ دین اسلام کا حکم نہیں ہے کہ اکٹھے نہ رہا جائے، دین اسلام کا حکم نہیں کہ ساس سسر کی خدمت نہ کی جائے۔ میں اس بات کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، گھر الگ بنائیں محبت کی بنیاد پہ، اپنا گھرانہ الگ تعمیر کریں پیار کو قائم رکھنے کے لیے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ سارے معاملات، پردے کا ماحول، پرائیویسی کا معاملہ، خدمت کا ماحول، اتفاق و اتحاد، پیار محبت ایک چار دیواری کے اندر قائم رہ سکتا ہے تو پھر اکٹھے رہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور گھر ٹوٹنے کا 17واں سبب
لو میرج کر لینا، یہ جس کو ہم لو کہتے ہیں نا، محبت کی شادی، حقیقت میں محبت کی شادی نہیں، حقیقت میں بے حیائی کی شادی ہوتی ہے۔ محبت کی شادی کون سی ہوتی ہے؟ جو شریعت کے دائرے میں رہ کے، شریعت کے دائرے میں رہ کے لڑکا اور لڑکی، ایک خاندان کا لڑکا دوسرے خاندان کی لڑکی، خاندان کی نگرانی میں اعلان کر کے نکاح کے تقاضے پورے کر کے شادی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں نکاح سے بڑھ کے محبت دنیا کے اندر کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے بڑی محبت نکاح کی محبت ہے۔ اور یہ جو محبت ہے، پہلے جناب میل ملاپ، پہلے وعد و وعید، پہلے عشق و محبت کی کہانیاں، پہلے 3-4 گھنٹے کے پیکج، ساری سر رات کی گفتگو، پہلے ہوٹلنگ کرنا اور آوارہ گردیاں، اور اس کے بعد کورٹ میرج کر لینا، جا کے سیکرٹ میرج کر لینا، اس کو لو میرج نہیں کہا جا سکتا، یہ محبت کی شادی نہیں کہلاتی، یہ تو بے حیائی اور بغیرتی کی شادی کہلاتی ہے۔ اور آئیے، آج کی عدالتوں نے بھی اس کو جائز قرار دیا ہوا ہے۔ افسوس سے کہتا ہوں ان علماء کرام کے بارے میں جو اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اللہ اکبر، دنیا کے اندر ہر مسلمان بیٹی کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھیں، پھر کون عالم دین یہ فتویٰ دے سکتا ہے کہ عدالت کا نکاح جائز ہے؟ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور کتاب و سنت کے دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس طرح سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ پیغمبر کائنات کا فرمان ہے اگر کوئی عورت ولی کے بغیر نکاح کرے گی، ہاں مرد کو اجازت ہے، مرد بذات خود ذمہ دار ہے، خود مختار ہے اپنا نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں، طلاق دینے میں، خلا کرنے میں، مرد کے پاس اختیارات ہیں۔ لیکن چونکہ عورت کے بارے میں کس نے کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، کائنات کے محبوب نبی نے کہا عورت عقل کے اندر کم ہوتی ہے، اس لیے دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر رکھی گئی ہے۔ اختیارات میں عورت کو تھوڑا پیچھے رکھا گیا ہے۔ کیوں؟ جس رب نے اس مشینری کو بنایا ہے وہ رب اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ آج کوئی اعتراض کرے، آج کوئی پکار لے کے اٹھے، آج کوئی مارچ ملین کرے، آج کی عورتوں کے بارے میں عورت مارچ لے کے نکلے اور یہ سڑکوں پہ نکل کے پروپیگنڈا کرے کہ دین اسلام نے عورت کے خلاف یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ میں اپنی اس بیٹی سے کہوں گا، اپنی اس بہن سے کہوں گا، دین اسلام نے جتنا تجھے نوازا ہے شاید اتنا مرد کو بھی نہیں نوازا۔ اس کے دلائل میں کئی بار آپ کے سامنے رکھ چکا ہوا ہوں۔ لیکن دین اسلام کی عورت پر احسانات ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ جس رب نے اس کو پیدا کیا اسی رب نے کہہ دیا، اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں بتایا کہ عورت عقل میں کم ہوتی ہے، اس لیے عورت اپنے نکاح اور خلع کا فیصلہ خود نہیں کر سکتی، اس کا ولی کرے گا اپنے ولی کی اجازت سے۔ اور دیکھیے، عورت اگر کوئی عورت اپنا نکاح ولی کے بغیر کرتی ہے، کتاب و سنت کی مخالفت کر رہی ہے، آپ یہ کہیں گے عدالت میں جا کے نکاح کرنے والا جوڑا وہ عورت اس جج اور قاضی کو اپنا ولی بناتی ہے۔ لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں جائیے، پوچھئے علماء سے، جا کے جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں ان سے پوچھئے، اگر اقرب ولی موجود ہو تو ابد ولی کی ولایت کبھی نہیں چل سکتی۔ اقرب ولی کون ہوتا ہے؟ اقرب ولی باپ ہے، اگر باپ موجود نہیں پھر باپ کے بعد دادا ہے، اگر دادا موجود نہیں پھر دادا کے بعد بھائی ہے، اگر بھائی موجود نہیں اس کے بعد پھر وہ بھائی ہے جو باپ کی طرف سے سگا بھائی ہو، ماں اگرچہ الگ ہو، اگر وہ بھائی بھی موجود نہیں پھر چچا ولی ہو سکتا ہے، اگر چچا بھی موجود نہیں پھر قریبی رشتہ دار، ماموں یا کوئی قریبی رشتہ دار، پھر وہ ولی ہوگا۔ اور جج کی باری تو بہت بعد میں آتی ہے۔ ہم نے جج کو پہلے نمبر پر رکھ دیا لا کے۔ ولی کی ضرورت کتنی، شرط کتنی سخت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اے مسلمان مردوں مشرک عورتوں سے شادی نہ کرو، مشرک عورتوں سے شادی
نہ کرو۔ اللہ نے مردوں کو کہا لیکن تا پر زبر ہے۔ جب عورتوں کی باری آئی تو رب کائنات نے فرمایا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، عورتوں کا، مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ نہ کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کو خطاب کیا ہے، عورتوں کے باپوں کو، ان کے بھائیوں اور رشتہ داروں کو خطاب کیا ہے کہ مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو۔ ابن حبان رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں القراءۃ بضم الطاء واجماع من القراء والخطاب للاولیاء۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ولا تنکحوا المشرکین، یہاں تا پر جو پیش بیان کیا ہے نا، پیش، اس پیش کا مطلب ہے کہ اللہ نے ولیوں سے کہا ہے جو عورتوں کے سرپرست ہیں، ان کا باپ ہے، دادا ہے، بھائی ہے، چچا ہے، ان سے کہا ہے کہ اپنی مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو۔ اور امام قرطبی بیان کرتے ہیں فی حاذی الآیہ دلیل علی اللہ نکاح الا بولی، اس آیت کے اندر یہ دلیل موجود ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اگر کوئی عورت جج اور قاضی کو جا کے عدالت میں بیٹھنے والے جج کو اپنا ولی اور قاضی، اپنا ولی بنا کر کے اپنا نکاح کر لیتی ہے، اس کا نکاح نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا باپ زندہ ہے، اس کا دادا زندہ ہے، اس کا بھائی زندہ ہے، اس کا چچا زندہ ہے، وہ موجود ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر اگر جج کو ولی بنا کے اپنا نکاح کرے گی، اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ اور اس سے آگے چلتے ہیں، قرآن مقدس سورہ نور کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تمہارے اندر وہ عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہیں، جو طلاق یافتہ ہیں، ان کے نکاح کر دو۔ کس نے کہا؟ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، جن کے شوہر نہیں ان کے نکاح کر دو۔ یہ نہیں کہا وہ نکاح کر لے، یہ نہیں کہا ان کے نکاح کر دو۔ کون کر دیں؟ ان کے ولی نکاح کر دیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں خطاب للاولیاء، کائنات کے رب نے ولیوں کو خطاب کیا ہے، ان کے سرپرستوں سے کہا ہے۔ اور اس سے آگے چلتے ہیں، امام شوکانی بیان کرتے ہیں خطاب للاولیاء، اس میں اللہ نے ولیوں کو خطاب کیا ہے۔ وفی دلیل علی ان المرأة لا تنکح نفسا، اس آیت کے اندر دلیل موجود ہے کہ عورت کبھی بھی اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی۔ کوئی عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، ایک عورت دوسری عورت کا نکاح نہیں کر سکتی۔ ایسا نہیں کہ کسی کی ماں اس کا نکاح کرے، کسی کی بڑی بہن اس کا نکاح کرے، کسی کی خالہ پھپھو اس کا نکاح کرے۔ ایک عورت دوسری عورت کا نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ کرے گی وہ نکاح بھی باطل ہوگا، وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک ولی نکاح نہ کرے۔ اور ولی کون ہے؟ سب سے پہلے میں ایک بار پھر دوہرا دیتا ہوں، سب سے پہلے باپ ولی ہے، پھر دادا ولی ہے، پھر بھائی ولی ہے جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سگا بھائی ہے، پھر اس کے بعد وہ بھائی جو ماں یا باپ کسی ایک کی طرف سے سگا ہے وہ ولی ہو سکتا ہے۔ اگر وہ بھی نہیں پھر چچا ولی ہے، تایا ولی ہے، اگر وہ بھی نہیں پھر باقی کوئی رشتہ دار اس کا ولی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی رشتہ دار نہیں پھر کون ولی ہوگا؟ فالسلطان ولی من لا ولی لہ، پھر بادشاہ، پھر قاضی اور جج اس کا ولی ہوگا جس کا کوئی ولی نہیں ہے۔ جس کا ولی کوئی نہیں اس کا ولی جج اور قاضی ہو سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، تیسری دلیل معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن کو ان کے خامن نے طلاق دے دی، خامن نے طلاق دی لیکن ابھی عدت موجود ہے، خامد رجوع کرنا چاہتا ہے، بہن بھی راضی ہے اپنے خامد کے ساتھ رجوع کرنے پہ۔ معقل بن یسار کہتے ہیں اللہ کی قسم اس بندے نے زیادتی کی ہے، میری بہن کو طلاق دی ہے، میں دوبارہ اپنی بہن کو اس کے نکاح میں نہیں جانے دوں گا۔ وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، رب کائنات نے آسمان سے قرآن نازل کیا فلا تعضلوہن، ان کو نہ روکو۔ اگر وہ دوبارہ شادی آپس میں کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ اپنا گھر آباد کرنا چاہتے ہیں، تم انہیں نہ روکو بلکہ ان کے گھر کو
آباد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ ماکل تم ہوتے کون روکنے والے، تمہاری تو ولایت ہی کوئی نہیں، عورت خود مختار ہے، عورت اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، خود رجوع کر سکتی ہے۔ رب کائنات نے یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا تمہارے پاس اختیار ولایت کا ہے، لیکن اپنی ولایت کو غلط استعمال نہ کرو، غلط استعمال کرنے سے روکا ہے۔ چوتھی دلیل اس کی امام طبری صحت کی روشنی میں فرماتے ہیں فی حاضل آیا دلیل فی الدلالۃ الواضحہ علی قول من قال لا نکاح الا بولی۔ یہ آیت اس بندے کے بارے میں دلیل ہے جو کہتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں، اس کی دلیل بنتی ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ سمجھ لے، اگر کوئی عورت کوئی مرد عدالت میں جا کے نکاح کرتے ہیں، یاد رکھیے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کا نکاح نہیں، ان کا نکاح باطل ہے۔ باپ موجود ہو، بھائی موجود ہو، دادا موجود ہو، چچا موجود ہو، تایا موجود ہو، پھر جج کو کل ولی بنا کے اپنا نکاح کرنے والا جوڑا پوری زندگی نکاح کے بغیر گزارتے ہیں، بچے پیدا ہوں گے حرام کے کہلائیں گے، یہ ان کا باپ نہیں کہلا سکتا۔ بچے پیدا ہوں گے کل کو اس باپ کے وارث نہیں بن سکتے، بچے پیدا ہوں گے ان میں سے کوئی بچہ فوت ہو جائے یہ باپ ان کا وارث نہیں بن سکتا، کیونکہ پیغمبر کائنات کی حدیث سے موجود ہیں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة بنفسها، کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شادی نہ کرے اور نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کرے۔ اور سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل۔ اللہ کے پیغمبر نے 3 بار فرمایا جو عورت اپنے ولی کو چھوڑ کے اپنے ولی کے بغیر اگرچہ کسی دوسرے کو ولی بنا لے لیکن اس کا باپ اقرب ولی موجود ہے، ابد کو ولی بنا لے، اپنے اقرب ولی کے بغیر نکاح کرے گی یا ولی کے بغیر اپنا نکاح کرے گی فنکاحها باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے، وہ نکاح نہیں ہوا۔ پیغمبر کائنات کا فرمان ہے تمہاری عدالتیں جو مرضی کریں، تمہارے جج جو مرضی کریں، تمہارے قاضی جو مرضی کریں، لیکن جہاں پیغمبر کائنات کا فرمان آئے گا ایک مومن کا ایمان کسی قاضی یا جج کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا۔ پیغمبر کے سامنے مخلوق کی بات کو، نبی کی بات کے سامنے کسی امتی کی بات کو نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے ولی کے بغیر نکاح کرنے والے کا نکاح نہیں ہوتا۔ اب 2-3 باتیں اس میں جو احتیاط کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ عورت یا مرد عدالت کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتے ہیں؟ کچھ ہماری بھی سختیاں ہوتی ہیں، کچھ ہماری بھی بے عقلیاں ہوتی ہیں۔ بیٹی پڑھی لکھی ہے، ہم جاہل بھتیجے سے، جاہل بھانجے سے اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹی سمجھدار ہے، ہم کسی اجڈ کے ساتھ اس کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹی جوان ہے، ہم کسی بوڑھے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، پھر بیٹی کو قدم اٹھانا پڑتا ہے، عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی عقل کا علاج کروانا ہوگا، ہم کیوں ایسا ماحول پیدا کرتے ہیں؟ بیٹی یا بیٹے کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر کائنات کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ کے پاس ایک عورت آ گئی، کہتی اللہ کے سیدہ میرا والد میرا نکاح ایک ایسے مرد سے کرنا چاہتا ہے جس سے میں راضی نہیں۔ اللہ کے پیغمبر آئے، سیدہ عائشہ نے یہ کمپلین رسول اللہ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سن لو، جب تک عورت کی اجازت نہیں اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا، اس وقت تک وہ نکاح بھی باطل ہے جو عورت کی رضامندی کے بغیر کیا جائے اگرچہ ولی کیوں نہ کرے۔ وہ عورت کہنے لگی اللہ کے رسول میرا باپ جہاں پہ نکاح کرنا چاہتا ہے میں وہاں نکاح کروانے کو تیار ہوں، میں صرف دیکھنا یہ چاہتی تھی اسلام نے عورت کو دیا کیا ہے۔ رسول اللہ کے پاس ایک عورت آ گئی، اللہ کے رسول میرا نکاح میرا باپ وہاں کرنا چاہتا ہے جہاں میں نہیں کروانا چاہتی، جہاں میں راضی نہیں ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کے باپ کو بلایا، اس سے پوچھا اور اس نکاح کو باطل قرار دیا کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا جو تم اپنی بیٹی کی اجازت کے بغیر کر رہے ہو۔ بیٹی سے پوچھا جائے،
اسے اجازت لی جائے، اس کو زبردستی روایات کے اندر، ثقافت میں، رسم و رواج میں اس بیٹی کو مجبور نہ کیا جائے۔ ہاں اگر بیٹی غلط قدم اٹھاتی ہے، کسی ایسی جگہ پہ شادی کرنا چاہتی ہے جو اس کے لیے مناسب نہیں، اس کو پیار سے سمجھایا جائے، دلائل سے سمجھایا جائے، طریقے سے قائل کیا جائے، زبردستی نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔